اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ بہترین عمل کون سا ہے۔ حدیث سے شروع کرتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنا۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے کا جو بہترین عمل ہے نا، اس میں پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ شرک۔ اللہ شرک کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہے، تو جس میں اللہ کا خوف ہونا، کسی چیز میں اگر رسک ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے کہ شرک ہو رہا ہے، تو وہ بندہ خوف خدا کی وجہ سے وہ عمل نہیں کرتا۔ تو قرآن کی آیت ہے، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور جو مال تم کماتے ہو اور تجارت جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور مکانات جس کو تم پسند کرتے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں عزیز ہے نا، تو ٹھہرے رہو۔ اللہ ان جیسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس کے دل میں باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، عورتوں کی محبت، خاندان کی محبت اور باقی جتنی بھی محبت ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہوں، تو اللہ ان جیسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کسی چیز کی محبت اگر اللہ کی محبت سے اونچی ہے نا، تو وہ شخص سمجھو کہ گمراہ ہے، جس میں کسی اور چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو۔ آج کے زمانے میں کسی معاملے میں اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آج کل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ صرف اپنی دل کی باتوں کو سنتے ہیں، وہ نہیں یہ دیکھتے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو نہیں ٹھکرائی جا رہی، تو وہ اسی طرح گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی اور محبت کو رکھتا ہو۔ فرسٹ پرائیورٹی ہم نے آخری دفعہ پڑھی تھی، اللہ تو ہر چیز میں پہلا ہے اور ہر چیز میں آخر ہے۔ جس طرح اللہ کا نام ہے الاول اور ایک اور نام ہے الآخر، کیونکہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خدا کے نبی ہیں جس کا نام الہادی، سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اس لیے انہوں نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جو حرام ہے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے جو نبی ہیں وہ الہادی کے بندے ہیں، اس لیے انہوں نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں ہمارا نقصان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ زبان سے تو مانتے ہیں، کیا ہم دل سے مانتے ہیں؟ محبت ہمیشہ ایک دوسرے کو جان کے ہی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروفیسی ان کی احادیث کو پڑھ کر ثابت ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریشمی اور سونا پہننے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں ریشم اور دائیں ہاتھ میں سونا لیا، پھر دونوں ہاتھ کو بلند کیا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں کے لیے حلال ہے۔ اب سائنس کیا کہتی ہے اس چیز کے بارے میں کہ جب یہ دونوں چیزیں کسی مرد کے جسم کے ساتھ ٹکراتی ہے نا، تو اس سے اس مرد کی مردانگی کم ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے ان دو چیزوں کو مردوں پر پہننے کے لیے اس لیے حرام ٹھہرایا کہ اس میں ہمارا نقصان ہے، اس سے ہماری مردانگی تو کم ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی نبوت لائے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ انہوں نے دعا کی تھی دو بندوں کے بارے میں، ایک تھا ابو جہل اور ایک تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو تجھے محبوب ہو
اس کے ذریعے اسلام کو طاقت و قوت عطا فرما۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور ایسی طاقت ملی اسلام کو کہ اس کے بعد ان جیسا کوئی بھی لیڈر مسلمانوں کو نہ مل پایا۔ جس طرح کا انصاف حضرت عمر بن خطاب نے کیا ہے، اس طرح کا انصاف آج کل کے زمانے میں کوئی بھی لیڈر نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ ہمارے نبی نے فرمایا جو آج کے زمانے میں ثابت ہو رہا ہے، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک عرب کی سرزمین گھاس کے میدانوں اور ندیوں میں نہ بدل جائے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عرب کی سرزمین بارشوں کی وجہ سے سبز ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے ہو رہی ہے۔ تو یہ 3 احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی نبوت لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کیسے دے جو کسی معاملے میں کسی گناہ کے وقت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سب سے اینڈ پہ رکھتے ہیں۔ کس منہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں جب کہ ہم ان کو اہمیت تو دیتے نہیں ہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص بھی ایماندار نہ ہوگا جب تک میں اس کے والد اور اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور روایت ہے اس سے اگلی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اب کوئی بھی شخص جو اس دنیا میں ہو، اس سے زیادہ اگر ہماری محبت نہیں ہوگی نا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، تو سمجھ لو کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ ہم کبھی بھی سیدھی راہ پر نہیں آ سکتے اگر ہم اپنے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت نہیں رکھتے۔ تو ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹاس پا لی۔ پہلی یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسری یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت کرے۔ تیسری یہ کہ وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ اور اگر ہمارا دل نرم نہیں ہوتا نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن تکالیف سے ہمارے لیے گزرنا پڑا، تو سمجھ لو کہ ہمیں اس کی وجہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی محبت نہیں ہے۔ جس شخص نے اپنی امت کے لیے ایسا راستہ چنا، ایسی زندگی اور برائی سے نجات لانے کے لیے کوشش کی، ایسے بندے کے لیے ہم اگر کوئی محبت نہیں دکھاتے نا اس کو جان کے، تو سمجھ لو کہ ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ صحابہ تو اپنے گھر والوں کو چھوڑ گئے تھے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، یہاں تک کہ اپنے شہر کو بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ لیکن آج کل کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو نہیں چھوڑ سکتے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو اس کا دل دکھ جائے گا۔ اسلام کے لیے کسی اور کا دل دکھاؤ گے تو یہ حرام ہے۔ ہمارے اوپر یہ پورا فرض ہے کہ ہم اللہ کے لیے اگر کسی گھر والے کا بھی دل دکھانا پڑ جائے نا، کہ اگر وہ شرک کی طرف بلا رہا ہو، تو ہمیں ان کا دل دکھانا پڑ جائے تو ہمیں دکھانا پڑے گا کسی بھی معاملے میں، کسی گناہ کے معاملے میں۔ اور ہمیں یہ غلط کنسیپٹ بتایا گیا ہے کہ اسلام تو صرف نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے، جبکہ اسلام میں فٹنس بھی آتی ہے، بہادری بھی آتی ہے، اسٹرانگ مینٹلٹی بھی آتی ہے، اور یہ بھی آتا ہے کہ غموں پر ہمیں کیا ریئیکٹ کرنا ہے۔ یعنی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے، اسی طرح اگر غصہ فرد ہو جائے ورنہ لیٹ جائے۔ اس کو تو یہ شرم نہیں آئی کہ جس نے اس کو بتا دیا کہ جو میں نے چیزیں حرام کی ہے اس میں اس کا ہی نقصان ہے، اس نے اس رب کو چھوڑ دیا، اس نے اس رب کو چھوڑ دیا جو اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے، جو اس کی زندگی کو وہ بنانے کے لیے تیار ہے جس طرح کی اسے امید بھی نہیں ہے۔ اس رب سے وہ دور بھاگ رہا ہے، اس شخص کے لیے اپنے رب کو چھوڑ دیا جو صرف اپنی خواہشات کے لیے اس کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے
حرام ریلیشن میں صرف اپنی خواہشات کے لیے اپنے ساتھ ہوتے ہیں. جو اصل لو ہوتا ہے نا وہ آگے چل کے ہی شادی کے بعد چلتا ہے، کہ زندگی میں جو معاملات آتے ہیں، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس سے بھی لو اصل ظاہر ہوتا ہے. حدیث سے قدسی ہے بخاری کے 7405. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب سوچو انسان کمرے میں اللہ کو پکار رہا ہے کہ کسی چیز نے، کسی غم نے اس کو کمزور کر کے رکھا ہے، بس روتا ہے اور اس کو پکارتا ہے. پھر اس کے دل میں اس کے جواب بھی آ جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے اس کو کہ اس کو جو جواب آ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اللہ پھر فرماتا ہے بس جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. تو کیا اس سے ہمیں اللہ کا پیار ظاہر نہیں ہوتا؟ اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں. تو اللہ آگے ایک اور دفعہ فرماتا ہے اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت یعنی چھوٹی انگلی قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد فرماتا ہے اور آگاہ کرتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور زمین والوں میں سے بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دی جاتی ہے. تو اللہ کا ولی ہونا انسان کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ جو شخص اللہ کا ولی بنتا ہے نا، نہ صرف اللہ اس سے محبت کرتا ہے بلکہ آسمان والے بھی یعنی فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ بھی وہ دنیا والوں کے لیے بھی محبت کا پیکر بن جاتا ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کا ولی بن جائے. مگر کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی اللہ کی طرف لوٹنا پسند نہیں کرتے. اللہ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.